دیکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کے کسی باغ کے قریب سے تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں پر دو قبریں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع کر دی گئی، یہ بات بتلا دی گئی کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ کس بات کی وجہ سے، کس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان قبر والوں کو عذاب دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ ان قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے نفی میں جواب دیا کہ ہم لوگ تو نہیں جانتے ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ان لوگوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس بات کی بھی اطلاع دے دی کہ کس بات کی وجہ سے، کس عمل کی وجہ سے ان لوگوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اور جو ان لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا قبر کے اندر، ہم لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے اس واقعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے اگر وہ چیزیں ہمارے اندر داخل ہیں تو ہم لوگوں کو یہ کوشش ہونی چاہیے، ہمارے عمل میں اگر یہ کوتاہی ہے تو ہم لوگوں کو یہ فکر ہونی چاہیے، ہمارے عمل کے اندر یہ کمی ہے تو ہم لوگوں کو اس بات کے اندر تھوڑا غور و فکر کرنی چاہیے کہ کس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی عمل ایسا نہیں تھا کہ جس سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے تھے، بہت چھوٹا سا عمل تھا، بہت ادنا سا عمل تھا، اگر یہ لوگ چاہتے تو اس عمل سے اپنے آپ کو پرہیز کر سکتے تھے، اس عمل سے بچاؤ کر سکتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بڑا عمل نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو قبر کے اندر موجود ہے اس کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اس بنیاد پر ہو رہا ہے، وہ صرف اور صرف اس بات کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو قبر کے اندر عذاب دے رہے ہیں۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو اپنے وقت کو چغل خوری کے اندر لگاتا تھا، جو چغل خوری میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا تھا، ایک کی بات دوسروں کے درمیان بتلا دیا کرتا تھا، ایک کی بات دوسروں سے لگایا کرتا تھا، عیب جوئی کی اس کے اندر عادت تھی، حسد کی اس کے اندر بیماری تھی، چغل خوری کی اس کے اندر بیماری تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس برے فعل کی وجہ سے اس شخص کو قبر کے اندر عذاب دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیونکہ رحمت للعالمین ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان لوگوں کے اوپر بھی رحم آ گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں سے کسی شخص کو یہ کہا کہ جاؤ ایک شاخ تر ٹہنی لے کر آؤ، اور اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک شخص کی قبر کے اوپر رکھ دیا، دوسرا ٹکڑا دوسرے شخص کی قبر پر رکھ دیا، کیونکہ صحابہ کرام نے یہ جو عمل دیکھا تھا اب سے پہلے تو نہیں دیکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ عمل تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، آپ نے یہ کیا عمل انجام دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے شاخ اس بنا پر ان کے قبروں کے اوپر ڈالی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سوکھنے سے پہلے ان کے عذاب میں ہلکا کر دے، ان کے عذاب میں تخفیف کر دے۔